ویلکم ٹو اردو زون 24 ناول وصال یار قسط نمبر 6۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ کیسی ہو وانو؟ اس نے وانیہ کے گرد اپنے بازو کا حصار بنا لیا۔ وہ مسکرا دی۔ یہ لو۔ اس نے کافی فش کوکیز کا ایک پیکٹ اس کے آگے کیا۔ وانیہ کی مسکراہٹ ہنسی میں ڈھل گئی۔ کتنا مس کر رہی تھی میں انہیں۔ اس نے جھٹ پیکٹ کھول کر کوکیز کھانے شروع کر دیے۔ فہد اس کا ندیدہ پن دیکھ کر ہنس دیا۔ برہان نے بغور اس کی خوشی پھر کھانا نوٹ کیا تھا۔ تیار ہو جائیں برہان بھائی، اب آپ کی جیب خالی ہونے کے دن آ گئے ہیں۔ بھول کر بھی اسے کبھی بیکری مت لے جائیے گا، ہزاروں قبیلے چٹکیوں میں بنوا دے گی۔ فہد نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ وانیہ نے کوکیز کھاتے ہوئے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ بیکری آئٹمز خصوصاً بسکٹ کی ازحد شوقین تھی۔ ابو کے اسٹور کی بیکری سے آئے دن فہد اس کے لیے مختلف طرح کے کوکیز اور کیکس لاتا رہتا تھا۔ کافی فش اس کے فیورٹ تھے۔ کسی دوسرے کو بھی پوچھ لیتے ہیں نا دیدی لڑکی، اس نے وانیہ کو شہوکا دیا۔ اس نے منہ بناتے ہوئے پیکٹ برہان کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے وانیہ کی بچوں جیسی تنگ دلی کو خوب انجوائے کیا اور ایک کوکی اٹھا لیا۔ ہمارے اپنے اسٹور کے ہیں برہان بھائی، ٹیسٹ کر کے بتائیے گا کیسے لگے۔ وانو کا تو بس نہ چلے ان کی سیل ختم کرا دے، سارا اسٹاک اس کے پیٹ میں ہی بھر جائے بس۔ فہد اس کی گھریوں کی پرواہ کیے بغیر برابر بولتا رہا۔ کوکی واقعی مختلف ذائقے کے تھے، برہان کو بہت پسند آئے۔ گڈ، برہان نے فہد کو اشارہ کیا۔ تم لوگ گے؟ برہان نے افراز سے پوچھا جو ابو سے کسی سیریس میٹر پر گفتگو کر رہا تھا۔ کیوں میری صحت کے دشمن بن رہے ہو یار؟ مجھے اپنی فٹنس بڑی عزیز ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح ہاتھ اٹھا لیے۔ برہان ہنس دیا۔ تم ترس ترس کے ہی مر جانا۔ اس نے افراز پر چوٹ کی۔ وہ خود اچھا خاصا ہینڈسم تھا، جم بھی جاتا تھا، گھر پر بھی صبح ایکسرسائز کرتا تھا، مگر افراز کی طرح اتنا ڈائٹ کانشیس ہرگز نہیں تھا۔ اور یہ تو اسے آج ہی پتہ چلا تھا کہ وانیہ کو بھی اس کی طرح بیکری آئٹمز مرغوب تھے۔ آئمہ اکثر اس کے لیے گھر پر کیک اور پائی وغیرہ تیار کرواتی رہتی تھی۔ وانیہ نے باقی کے کوکیز شاپر میں ڈال کر ایک طرف رکھ دیے تھے۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تو یادوں کا ایک ریلا تھا جو اسے بہا لے جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اپنی الماری کھولی تو اس کی دراز میں بکھرے رنگین کاغذ اسے رلا گئے، ساتھ کے ہاتھوں لکھی نظمیں، اس کی چاہت کا اظہار کرتے الفاظ۔ وہ الماری میں منہ دیا آنسو بہاتی رہی۔ پتہ نہیں کہاں تھا وہ، اس دن کے بعد سے اس کی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ جیا کی آواز پر اس نے دراز بند کر کے الماری لاک کر دی۔ ٹشو سے چہرہ تھپتھپا کر وہ جیا کی طرف پلٹی۔ کچھ نہیں، تم سناؤ کل کب کی فلائٹ ہے؟ جیا نے اس کا ستا ہوا چہرہ بہت غور سے دیکھا تھا۔ تم خوش ہو وانیہ؟ برہان کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر کے بولی۔ کیا ہم تمہیں خوش نہیں لگتے؟ وانیہ نے الٹا سوال داغ دیا۔ نہیں، جیا نے صاف جواب دے دیا۔ نہ تم دونوں آپس میں بات کرتے ہو، نہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہو۔ کم از کم مجھے تو تمہارے چہرے پر سہاگنوں والا روپ بالکل نظر نہیں آتا۔ جیا نے پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ وانیہ مسکرا دی۔ کل تک یہی باتیں میں تمہیں کہتی تھی تو تم کہتی تھی کہ ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رشتہ جو ہے وہی رہتا ہے، ان حرکتوں سے ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وانیہ کے روڈ انداز پر جیا کو بہت ضبط کرنا پڑا۔ میری اور تمہاری پوزیشن میں فرق تھا وانیہ۔ جب تم نے مجھ سے سوال کیا اس وقت میں ایک منکوحہ تھی اور تم برہان کی بیاہتا بیوی ہو۔ تم سے یہ سوال کرنا بے معنی نہیں ہے۔ 3 ہفتوں کی شادی شدہ زندگی میں تم دونوں کے چہروں پر اتنی لاتعلقی کیوں ہے؟ اتنی تھکن کیوں ہے؟ وہ سچ میں متفکر تھی۔ میری خوشیاں مجھ سے چھین کر مجھے خوش رہنے کی توقع کرتے ہیں۔ اسے سوچ کر رونا آنے لگا۔ تمہارا وہم ہے جیا، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ برہان بہت سوبر ہیں، ان کو کسی کے سامنے ایکسپوز ہونا پسند نہیں ہے۔ اس نے سرسری انداز اپنا کر جواب دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ جیا کی تسلی بالکل نہیں ہوئی تھی، مگر اس کے انداز نے مزید سوال کرنے سے اسے روک دیا تھا۔ چلیں؟ لاؤنج میں آ کر وہ براہ راست برہان سے مخاطب ہوئی، وہ جو فہد اور افراز کے ساتھ کسی بات پر ہنس رہا تھا، اس کے اٹل انداز پر ٹھٹک گیا۔ کچھ دیر بیٹھو، امی کافی بنا رہی ہیں۔ فہد نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا، مگر وہ نظر انداز کر کے کھڑی رہی۔ میرا کافی کا موڈ نہیں ہے، میں تھک گئی ہوں، پلیز۔ اس نے پھر صرف برہان کو ہی مخاطب کیا تھا۔ وہ عجیب سی شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ اٹس اوکے یار فہد، تمہیں پتہ ہے اپنی موڈی بہن کا۔ کافی پھر سے ہی۔ اوکے افراز، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔
وہ کرٹیسی نبھاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر دونوں آ رہے ہو نا میرے پاس؟ تھوڑا ٹائم نکالو یار، تم تو ہماری وانو کو کہیں بھی نہیں لے کر گئے۔ افراز نے وانیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے برہان سے کہا۔ انشاءاللہ کرتے ہیں کچھ پلان، برہان مسکرا دیا۔ تم کہاں چلی؟ میں نے کہا تو تھا کہ رک جانا، تم جیا کو بھی تو روکا ہے میں نے۔ امی اس کے جانے کا سن کر بھاگی بھاگی آئیں۔ وانیہ نے چور نظروں سے برہان کو دیکھا جس کا چونکنا لازمی تھا۔ اسے ایسے کسی پلان کی خبر نہیں تھی۔ آؤں گی امی کسی دن، آج ذرا طبیعت سے اپسیٹ ہے میری، اس نے مسکرا کر انہیں ٹال دیا۔ رکنا چاہتی ہو تو رک جاؤ، برہان نے اپنی پوزیشن کلیئر کی۔ نہیں، میں کسی تیاری سے نہیں آئی، پھر آنٹی بھی اکیلی ہو جاتی ہیں، سارا دن سمانا کی نائٹ ڈیوٹی جو چل رہی ہے آج کل۔ اس نے کسی بہت ہی ذمہ دار بہو کی طرح بات بنائی۔ برہان ورتہ حیرت سے گنگ رہ گیا، مگر اب اسے اس کا ساتھ دینا ہی تھا۔ میں اسے خود چھوڑ دوں گا اگلے ہفتے آنٹی، آپ پریشان نہ ہو۔ چلو بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، خوش رہو بس اپنے گھر میں۔ ابو نے بات سمیٹی تو پھر امی بھی خاموش ہو گئیں۔ وہ سب سے ملتی ملاتی رخصت ہوگی۔ راستہ خاموشی سے کٹنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ برہان نے ڈرائیو کرتے ہوئے اسے کئی بار نوٹس کیا۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تمہارا موڈ کیوں آف ہو گیا؟ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ آنٹی تمہیں روکنا چاہتی تھی۔ وہ وقتاً فوقتاً اسے دیکھتے ہوئے ڈرائیونگ کے دوران بولتا رہا۔ وانیہ ضبط کرتے کرتے تھک گئی تھی، اس کی آنکھیں اب سرخ تھیں۔ ہر کوئی مجھ سے ہی کیوں سوال کرنے آ جاتا ہے؟ میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتی، اس دنیا کے سارے کیوں میرے لیے ہی رہ گئے ہیں کیا؟ وہ بالآخر پھٹ پڑی تھی، ساتھ ساتھ اس کا رونا بھی شروع ہو گیا تھا۔ آج اس کے رونے میں عجیب بے بسی اور دکھ تھا۔ برہان کو کار روکنی پڑی، وہ بدستور روتی رہی۔ اسے ترس آنے لگا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ وانیہ کے سر پر ٹھہر گیا۔ اس نے ٹیشو باکس سے 2-3 ٹیشو کھینچ کر اس کی طرف بڑھائے۔ جس طرح وہ اچانک وہاں سے آئی تھی، برہان کو جب سے ہی شک ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے، اور اب اس کا اس طرح سے رونا۔ اچھا پلیز تم رونا بند کرو، دیکھو لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم گھر چل کر بات کرتے ہیں، اوکے؟ اس نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے بال سہلائے۔ اس کے انداز پر وانیہ کا رونا بند ہو گیا۔ وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں اس کی فکر لیے نرم تاثرات سے اسے تکتا ہوا وہ اس لمحے وانیہ کو خود سے سب سے زیادہ قریب محسوس ہوا۔ کچھ دیر یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گزر گئے۔ برہان کا دل اس کا رونا دیکھ کر پگھلنے لگا تھا۔ اس نے جھٹ نظریں ہٹا لی اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ وانیہ نے بھی خود کو کمپوز کیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ گھر پہنچ کر وہ ایسے ہی بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ اٹھو، جا کر چینج کرو اور پھر آ کر مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ برہان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر واپس کھڑا کر دیا۔ آپ کو بتانے سے کیا ہوگا؟ لے کر تھپڑ مار دیں گے۔ اس نے ناراض نگاہوں سے اسے دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ برہان نے گہرا سانس کھینچا۔ تھپڑ کا افسوس بہرحال اسے بھی تھا۔ نہیں ماروں گا پرومس، اب جاؤ شاباش۔ وانیہ کو اس کے انداز بدلے سے لگے۔ وہ چپ چاپ چینج کرنے چلی گئی۔ برہان نے ٹی وی آن کر لیا۔ وہ مسلسل وانیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اپنے گھر میں بھی ایسے ہی گمسم تھی اور کسی نے اسے ٹوکا بھی نہیں تھا۔ اس کی اپنے گھر میں کسی سے بھی بے تکلفی نہیں تھی۔ برہان نے محسوس کر لیا تھا، سوائے فہد کے وہ کسی سے بھی خوش ہو کر بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ بھی تب جب وہ اس کی پسند کی چیز لے کر آیا تھا، اور پھر کس طرح وہ کھل اٹھی تھی۔ اس کا موڈ پل پل بدل رہا تھا۔ برہان نے بہت غور سے اسے آبزرو کیا تھا۔ وہ سب سے ناراض تھی۔ جس طرح اس نے برہان کو کار میں جواب دیا تھا، وہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ بہت سے شکوے ساتھ لے کر چل رہی ہے۔ وہ اپنی محبت کی تسلیم بھولا نہیں تھا اور نہ ہی اب تک اسے معاف کر پایا تھا، مگر وہ وانیہ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اس کے ماضی کے بارے میں اسے سننا چاہتا تھا۔ وہ کم عقل اور کم عمر تھی اور شاید ضدی بھی۔ اسے ہی دل بڑا کرنا تھا۔ جب ہی وہ چینج کر کے آ گئی تھی اپنی پسندیدہ پنک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں، لمبے کھلے ہوئے بال جو اس کی کندھوں اور کمر پر پھیلے تھے، نازک سراپا ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں بہت ابھر کر سامنے آ رہا تھا۔ لپسٹک ابھی تک لگی ہوئی تھی، یعنی اس نے میک اپ صاف نہیں کیا تھا۔ اس کے ذہن کے ڈسٹرب ہونے کا یہی ثبوت تھا۔ برہان نے اس کے وجود کی کشش کو حواسوں پر سوار ہونے سے روکا اور خود کو کمپوز کرتے ہوئے نظریں پھیر لیں۔ وہ اپنی طرف سے آ کر دھپ کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ برہان نے ٹی وی آف کر دیا۔ کچھ نہیں، بس جیا سے تھوڑی کھٹپٹ ہو گئی تھی۔ وہ بحث کرنے لگی تو مجھے بھی غصہ آ گیا، اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے جواب دیا۔ کس بات پر بحث ہوئی تھی؟ برہان نے محتاط انداز اپنایا۔ وانیہ نے جھلا کر اسے دیکھا۔ بس وہ کہہ رہی تھی کہ میں شادی شدہ نہیں لگتی۔ اس کے جواب پر برہان کا کہکا بڑا بے ساختہ تھا۔
تو اس بات پر تم چڑ گئیں؟ وانیہ جو اس کے یوں ہنسنے پر اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی اس کے سوال پر واپس لوٹی۔ ہاں تو ظاہر ہے، ہمیشہ مجھے ڈانٹ دیتی ہے ہر بات پر۔ جب میں نے اس سے اس کے نکاح کے بعد یہی بات پوچھی تھی تو وہ چڑ گئی تھی، اب میں کیوں جواب دوں اسے؟ اس نے اپنی رو میں کہتے ہوئے سارا لاوا برہان پر انڈیل دیا۔ وہ تعجب سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وانیہ، کیا تم واقعی اتنی معصوم ہو یا پوز کرتی ہو؟ وہ سوال ہی کر رہا تھا مگر وانیہ تب گئی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا آپ کون سے میرے اپنے ہیں جو میری بات سمجھیں گے۔ شروع ہو گئے نا آپ کے بھی طنز۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ برہان نے کلائی سے کھینچ کے اسے واپس بٹھایا۔ میں طنز نہیں کر رہا، تم سے پوچھ رہا ہوں۔ اس نے جو سوال کیا اس کا جواب ہے تمہارے پاس؟ کیا جواب دیتی میں اس بات کا، آپ ہی بتا دیں۔ وہ روڈ ہونے لگی۔ برہان طنزاً مسکرایا۔ یہی کہ میں نے پہلے ہی رات اپنے شوہر کو اس کی اوقات بتا دی تھی۔ وہ خود کو تلخ ہونے سے روک نہیں پایا۔ وانیہ لاجواب ہو گئی۔ برہان سے مزید بات کرنا مشکل ہو گیا تو سلگتے دل اور دماغ کے ساتھ کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ وانیہ بیٹھی رہ گئی۔ اس شخص کا کیا قصور ہے اس قصے میں؟ یہ نہ ہوتا کوئی اور ہوتا، وہ ساتھ فضل نہیں ہو سکتا تھا بس۔ اور پھر اس کا یہ احسان کیا کم ہے کہ اس نے میری اتنی بڑی بات کو آسانی سے برداشت کر لیا اور مجھے گھر سے بھی نہیں نکالا۔ یہ کم از کم ایسا سلوک ڈیزرو تو نہیں کرتا۔ وانیہ نے خود سے اعتراف کیا اور برہان کی طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے وجود کو یکسر فراموش کر کے سو چکا تھا۔ وانیہ کا رزلٹ آ گیا تھا۔ اس نے نیٹ پر معلوم کر لیا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بس پاس ہوئی تھی۔ اب مارکشیٹ لینے یونیورسٹی جانا تھا۔ اس نے برہان سے ذکر کر دیا۔ کل ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا، اس نے بے دہانی سے جواب دے دیا۔ آپ چلیں میرے ساتھ؟ اس کی فرمائش پر برہان چونکا۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ جانے سے کیا ہوگا؟ وہ کچھ سمجھ رہا تھا۔ مجھے مزید کسی کے سوالوں کے جواب نہیں دینے پڑیں گے۔ وہ بیزار تھی۔ برہان نے مصلحتاً حامی بھر لی۔ اگلے دن وہ صبح اس کے ساتھ یونیورسٹی آ گئی۔ ڈپارٹمنٹ تک کا سفر اسے سچ تھکا گیا تھا۔ اپنی مخصوص بینچ پر نظر گئی تو دل خون کے آنسو رو دیا۔ برہان بہت خاموشی سے اسے آبزرو کرتا رہا۔ نوٹس بورڈ کے آگے کھڑے ہو کر اس نے لسٹ چیک کی۔ سعد فضل کا نام ٹاپ پوزیشن ہولڈرز میں لکھا تھا۔ برہان اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ سعد فضل کا نام اس کی نظر سے بھی گزرا تھا۔ حیرت ہے، تمہاری شادی کی خوشی میں اس نے پوری کلاس میں ٹاپ کر لیا۔ اس نے سچائی سے وانیہ کی توجہ اس طرف دلانی چاہی مگر وہ ہمیشہ کی طرح کچھ نہیں سمجھی تھی۔ جبھی سامیہ وہاں آ گئی۔ وانیہ، اس نے ایک نظر قریب کھڑے برہان کو دیکھا، پھر وانیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا۔ کیسی ہو؟ وانیہ کی اداس مسکراہٹ پر وہ پھر بولی تھی۔ کہاں غائب ہو یار، فون بھی نہیں اٹھاتی۔ اس کا شکوہ بجا تھا۔ وانیہ نے کسی کو اپنی شادی تک کی خبر نہیں دی تھی اور اسی لیے اس نے کسی کا بھی فون اٹھانا بند کر دیا تھا۔ سب تمہارا پوچھ رہے تھے، ساتھ تو؟ سامیہ کی زبان کو بریک لگانے کے لیے وانیہ کو ٹوکنا پڑا۔ یہ میرے ہسبینڈ ہے برہان احمد۔ اس نے بے لچک لہجے میں برہان کا تعارف کروا دیا۔ سامیہ کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے۔ اوہ، تم نے بتایا نہیں یار، اینی وے مبارک ہو۔ وہ اپنی حیرانی چھپاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وانیہ کے اعصاب پر تھکن سوار ہونے لگی۔ برہان خاموش تماشائی بنا اس کی ہر حرکت پر نظر کرتا رہا۔ آفس سے اپنی مارک شیٹ لے کر وہ بنا رکے ڈپارٹمنٹ عبور کر گئی تھی۔ برہان گاڑی تک آیا تو وہ اندر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ جب وہ خود ہی رو رو کر تھک گئی تو چپ ہو گئی۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے گاڑی ایک اچھے ریسٹورنٹ کے سامنے روکتے ہوئے پوچھا۔ وانیہ نے حسب توقع نفی میں سر ہلا دیا۔ برہان نے گاڑی روک کر اسے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ بنا بحث کیے اتر کر اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ قدرے سکون والی جگہ پر اس نے وانیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آرڈر دیکھ کر وہ وانیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ روئی روئی آنکھوں سے خالی ٹیبل کو دیکھ رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو وانیہ؟ برہان نے براہ راست اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں سکون چاہتی ہوں۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو پھر رونے سے روکا۔ تمہیں کون بے سکون کرتا ہے؟ اس نے سابقہ نرمی سے اسے حوصلہ دیا۔ میری یادیں، میں چاہتی ہوں میں سب بھول جاؤں۔ اگر یہی میرا نصیب ہے تو میں اس پر مطمئن ہو جاؤں۔ وہ پھر رونے لگی تھی۔ یہ اس کی شدید بہکی ہوئی کیفیت تھی کہ وہ اتنی آسانی سے برہان کے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی۔ برہان کو پہلی بار محسوس ہوا کہ اسے شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے ایک دوست کی ضرورت ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے وانیہ کے ہاتھ تھام کر اسے متوجہ کیا۔ اس نے سرخ آنکھیں برہان کے چہرے پر جما دیں۔ مجھ سے دوستی کرو گی؟ بھول جاؤ ہمارے بیچ کیا رشتہ ہے۔ یہ سمجھو کہ آج تم مجھ سے پہلی بار مل رہی ہو۔
میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، بولو بنو گی میری دوست؟ وہ دوستانہ مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ وانیا نے عجیب سی نظروں سے اس کا چہرہ ٹولا، کہیں وہ پھر طنز تو نہیں کر رہا، مگر وہ بالکل سادہ چہرہ لیے اسے دیکھتا رہا۔ اتنے میں ویٹر آرڈر لے آیا تھا۔ گرما گرم چکن پائے اور چیز پفس دیکھ کر اس کی بھوک جاگ اٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر تازگی آتا دیکھ کر برہان کھل کر مسکرایا۔ مجھے بیکڈ کھانے بہت پسند ہے، تم کھاتی ہو یہ سب؟ وہ انجان بن کر اس سے پوچھنے لگا۔ وانیا کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ آئی۔ مجھے بھی بیکنگ کرنا آتی ہے، اس نے پہلی بار جواب دیا۔ واقعی پروفیشنل بیکنگ کرتی ہو یا بس ایویں دودھ انڈے برباد کرتی ہو؟ اس نے امپریس ہوتے ہوئے اسے چھیڑا۔ بہت اچھی بیکنگ کرتی ہوں میں، وہ جتاتے ہوئے بولی۔ برہان نے چیز پفس کا بائٹ دیتے ہوئے اسے مسکرا کر دیکھا۔ کھاؤ، بہت مزے کے ہیں، اس نے وانیا کو اشارہ کیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے چکن پائی کا ٹکڑا کانٹے میں پھنسا لیا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ برہان نے اس کا ذہن ہٹانے کے لیے اسے مزید لالچ دیا۔ وہ پھر مسکرائی۔ جھٹ گردن ہلا دی۔ برہان سے مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ فلیور بتاؤ۔ ڈارک چاکلیٹ وتھ کیرمل۔ اس کی پسند پر برہان نے ابروچ چکائے۔ منہ کڑوا نہیں ہوتا اتنا پیور فلیور کھا کر؟ وہ محض اسے بات کرنے پر اکسا رہا تھا۔ وانیا ہنس دی۔ آپ کو کون سا فلیور پسند ہے؟ یار میں تو سیدھا سادہ بندہ ہوں، خالی ونیلا سے بھی خوش ہو جاتا ہوں۔ اس کے بے چارگی بھرے انداز پر وانیا ہنس دی۔ برہان نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ وہ کتنے دنوں بعد خوش نظر آئی تھی، کتنی بھلی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ اسی طرح سے مختلف باتوں میں لگا کر اس کا خود پر اعتماد بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔